لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید وجاءت کل نفس معہا سائق وشہید لقد كنت في غفلة من هذا وكشفنا عنك غطاءك فبصرك يوم الحديد. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں نے سورہ قاف کی 19 سے 22 4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ان آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق. موت کی بے ہوشی یعنی سکرات موت یہ ایک حق ہے. ذالک ما کنت منہ تحید، اور یہ وہی چیز ہے کہ جس سے تم لوگ بھاگا کرتے تھے. اس کے آگے کی آیت میں معاد یعنی قیامت سے ربط کرنے والی مسائل کا بیان ہے کہ وہ نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہی وعدے کا دن ہے. وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور اس وقت اس انداز سے ہر نفس لایا جائے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہکانے والا فرشتہ ہوگا اور ایک گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا. لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، ابھی تک تم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. فکشفنا عنک غطاءک، تو ہم نے غفلت کے پردے تمہاری آنکھوں سے ہٹا دیے. فبصرک الیوم الحدید، تو اب تمہاری نگاہیں بہت تیز ہو گئی ہیں. ان 4 آیتوں میں سورہ قاف کی 19 سے 22 آیتوں میں اللہ رب العزت نے پہلے تو موت کے بے ہوشی کا تذکرہ کیا، اور اس کی بعد کی آیتوں میں قیامت کا منظر پیش کیا کہ قیامت کے منظر میں کیا حالات انسانوں کے ہوں گے. پہلی آیت میں کہا گیا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہوگی، یہ ایک حق ہے. وذالک ما کنت منہ تحید، اور یہی چیز ہے کہ جس سے تم بھاگا کرتے تھے. اس کے آگے کی آیت جو کہ قیامت سے مربوط ہے کہ وہ نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور جب سور پھونکا جائے گا. یہ جو قیامت میں سور پھونکا جائے گا یہ دوسرا سور ہوگا. پہلا سور تو جب دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا تہوبالا ہو جائے گی، ہر نفس ختم ہو جائے گا، تو جو پہلا سور ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ سور فضا، سور فضا کہا جاتا ہے. اس وقت جب جناب اسرائیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اللہ کا یہ مقرر فرشتہ ہے، تو تمام خلقت وہ سب کے سب وہ مر جائے گی اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ پہلا سور ہے. لیکن یہاں جو سور کا تذکرہ ہے، اس سور کا تذکرہ یہ ہے کہ وہ نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور جب سور پھونکا جائے گا جو کہ وعدے کا دن ہے. تو اس سے قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ دوسرا سور ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ سور جمع یا سور قیام، یعنی دوسرا سور جب جناب اسرائیل علیہ السلام پھونکیں گے تو تمام خلقت دوبارہ زندہ ہو کر کے اور اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے گی. تو یہ غالباً دوسرا سور ہے. ایسے تو 4 سوروں کا تذکرہ آیا ہے، لیکن زیادہ تر جو مفسرین ہیں وہ 2 سوروں کو ہی بیان کرتے ہیں. پہلا سور جب تمام خلقت مر جائے گی، اور دوسرا سور جب تمام خلقت دوبارہ
زندہ ہو کر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے گی۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر نفس، وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، تمام نفس جو لایا جائے گا تو اس انداز سے لایا جائے گا کہ سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک ہنکانے والا فرشتہ ہوگا اور ایک گواہ فرشتہ ہوگا۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، ابھی تک تو تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تمہاری آنکھوں پر غفلت کے پردے تھے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ، اب یہ تمہاری آنکھوں سے میں نے پردے ہٹا دیے ہیں اور تمہاری نگاہ بہت ہی تیز ہو گئی ہے۔ تو قیامت میں جو انسان کے آنے کا انداز ہوگا کہ ایک ہنکانے والا فرشتہ ہوگا اور ایک گواہ فرشتہ ہوگا، ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا، تو اس کے اور بھی سائق اور شہید کی اور بھی تفسیریں کی گئی ہیں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے موت، اس لیے میں صرف موت کی بے ہوشی، جو میں نے پہلی آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی کہ جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت من تحید، کہ موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہوگی اور یہ وہ چیز ہے جس سے تم بھاگا کرتے تھے۔ موت کی بے ہوشی ہر انسان پر طاری ہوگی۔ یہ موت کی جو بے ہوشی ہے، یہ بڑی ایک شدت کا وقت ہے، انسان پر ایک بڑا ہی سخت وقت ہے۔ اس کو کبھی کبھی غمرات الموت، سکرات الموت کہیں کہا گیا ہے، کہیں غمرات الموت بھی کہا گیا ہے، یعنی موت کے شدائد اور موت کی شدت۔ مولا متقیان مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں موت کی بے ہوشی کا کہ اس کے جزیات بیان کیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس موت حاضر ہو جاتی ہے، جب موت حاضر ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس شخص کا وقت احتضار ہے۔ احتضار، یہ اس کی جو بنیادی لفظ ہے وہ ہے حاضر۔ موت کے حاضر ہونے کو وقت احتضار کہتے ہیں اس شخص کے لیے۔ تو جب اس شخص کا وقت احتضار ہوگا، یعنی موت حاضر ہو جائے گی، تو اس شخص پر کیا بیتے گی؟ اسی وقت کہا گیا ہے کہ اس پر موت کی بے ہوشی طاری ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو وہ پہلے پیر کے تلووں سے نکلتی ہے اور آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے وہ پیٹ تک آتی ہے، سینے تک آتی ہے، گردن تک آتی ہے، پھر اس پر اوپر بڑھتی ہے اور آخرکار وہ نکل جاتی ہے۔ یہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ حقیقتاً یہاں پر ایک بات کو واضح کر دیں اس سے پہلے کہ میں اپنے بیان کی تفصیل کی طرف جاؤں، کہ جو روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ روح جسم کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہ جسم سے آہستہ آہستہ نکلتی ہے، نہیں۔ جب اس روح کے بابت رسول کریم سے لوگ پوچھتے تھے تو رسول کریم تو جواب، جب تک خدا کا حکم نہیں آتا تھا جواب دیتے نہیں تھے، جب تک جناب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نہیں آتے تھے تو رسول کریم جواب نہیں دیتے تھے۔ تو لوگوں نے جب روح کی حقیقت پوچھا تو رسول کریم خاموش رہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام آئے لے کر اور انہوں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی۔ یہ آیہ کریمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے رسول یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ روح یہ اب تمہارے رب کا ایک امر ہے، یہ ایک رب کا ایک امر ہے، اور تم لوگوں کو وَأُوتُوا الْعِلْمَ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے، جس میں اگر تم کو بتایا بھی جائے تو تم اس امر الہی کا درک نہیں کر سکتے ہو، یہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ بس تم اتنا ہی سمجھ لو کہ یہ ایک امر ربی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے۔ تو یہ روح جسم کے ساتھ ایک ارتباط میں رکھتی، ایک طرح کا ربط رہتا ہے۔ اب اس انسان کے جسم سے اس روح کا ربط کیا ہے، اس کی پوری حقیقت ہم لوگوں پر واضح نہیں ہے۔ کچھ ہمارے رسول کریم کی احادیث یا کچھ ائمہ کرام نے کچھ حدیثیں بیان کی ہیں، لیکن
سب کے باوجود بھی اس روح کی پوری طرح سے حقیقت واضح نہیں ہے، نہ یہ کہ یہ روح جسم کے اندر حلول کرتی ہے، بلکہ اس روح کا اس جسم کے ساتھ ایک ارتباط رہتا ہے، ایک ربط میں رہتی ہے۔ اور جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے تو یہی ربط جو روح کا انسان کے مادی جسم سے ہے وہ تدریجی طور پر ختم ہوتا جاتا ہے۔ یہ تو بالکل ہی حق بات ہے کہ وہ تدریجی طور پر ختم ہوتا ہے۔ تو مولا متقیان کے ہم خطبے کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب انسان کا احتضار کا وقت ہوتا ہے، جب موت اس کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اعضاء اور جوارح سست پڑ جاتے ہیں، یعنی اس سے ایک طرح سے روح کا ربط ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن انسان خاموشی سے پڑا رہتا ہے، اس کے آنکھ کام کر رہی ہے، اس کے ذہن پوری طرح سے بیدار ہے، اس کی زبان کام کر رہی ہے، اس کا کان کام کر رہا ہے، وہ اپنے چاروں طرف اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے، اعزاء اور اقربا۔ ابھی بھی اس کو موت کا یقین نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ سورہ قیامت کی جو 26 سے 30 نمبر کی آیتیں ہیں اس میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراقی، جب تمہارے حلق تک تمہاری موت پہنچ جائے گی، وقیلا من راق، اور کہا جائے گا کہ اب کون ہے جو جھاڑ پھونک کرے گا، وظن انہ الفراق، اور تب انسان کو ایسا گمان ہوگا کہ شاید اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ یہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹنا ایک شدید وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ ایک عرب کا محاورہ بھی ہے کہ پنڈلی سے پنڈلی لپٹنا ایک بہت ہی مصیبت کا جب وقت آتا ہے، جب انسان پر کوئی شدت کی گھڑی آتی ہے تو اس وقت پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جانا کہا جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن کریم میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اب یہ اپنے رب سے مساق یعنی اس سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ یعنی جب تک انسان کے گردن تک اس روح کا ربط گردن کے اوپر تک رہتا ہے اور گردن سے ختم ہو جاتا ہے، اس وقت تک وہ سمجھتا ہے، اس کو صرف ظن اور گمان ہوتا ہے، لگتا ہے کہ شاید اب میرے فراق کا وقت آ گیا ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ربط ختم ہوتا ہے وہ زبان کا ہوتا ہے، انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ شاید اس کی علت یہ ہو کہ انسان زبان سے بہت گناہ کرتا ہے، لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے، لوگوں پر ظلم ڈھاتا ہے، اس لیے سب سے پہلے انسان کی، اور دوسری شاید یہ علت ہو کہ انسان اب توبہ بھی نہیں کرنے پائے، اس لیے کہ یہ جو وقت ہے اس کو شریعت میں وقت معائنہ کہا گیا ہے۔ وقت معائنہ جب انسان کا آ جائے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ابھی توبہ پر چونکہ گفتگو نہیں کرنی ہے تو اس کی ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ توبہ کا بھی ایک وقت مقرر ہے کہ جب انسان موت کو اپنے سامنے دیکھ لے، جب انسان عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لے، اس وقت انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کی ایک کچھ علت ہے۔ تو جب سب سے پہلے جو ربط ختم ہوا وہ زبان کا ربط ختم ہو جاتا ہے، انسان اب بول نہیں سکتا، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اس کے کان سن رہے ہیں، لیکن وہ مجبور ہے کہ اپنی تکلیفیں لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ختم ہوتا ہے ربط، وہ کان کا ربط ختم ہوتا ہے، اب انسان کچھ سن نہیں سکتا، ابھی بھی وہ آنکھیں گھما کر اپنے اعزاء و اقربا کو دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اس وقت کو کہا گیا ہے کہ یہ جو وقت ہے، اس وقت انسان کا دنیا کا آخری وقت ہے اور آخرت کا یہ شروع کا وقت ہے۔ اس وقت انسان اپنے یہ آخرت کی بھی کچھ چیزیں وہ دیکھ لیتا ہے اور دنیا کے بھی، اس کے جو پوری دنیا میں اس نے عمل کیا ہے وہ بھی اس کے سامنے رہتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت دونوں اس کے سامنے ہیں۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کن کن باتوں میں گنوائی ہے، میری عمر کن باتوں میں گزری ہے، ہم نے جو دولت اکٹھا کی ہے، لوگوں کے پر ظلم کر کے لیا ہے، کچھ مشکوک لیا ہے، کچھ حرام کی ہے۔ جو نیک آدمی ہیں تو ان کے لیے تو نیکی ہے، وہ اپنے لیے اعمال کی جزا دیکھیں گے، اور جو گناہگار ہیں وہ اپنے اعمال کو مجسم ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس وقت مولا متقیان یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں انسان کے سامنے اس کے اعمال مجسم ہو کر کے سامنے آتے ہیں،
اس کی اولاد، اس کے مال و متاع اور اس کی اولاد، اس کے مال و متاع اور اس کے اعمال مجسم اس کے سامنے آتے ہیں، اور وہ شخص دل ہی دل میں کہتا ہے اپنے اولاد سے کہ تم میرے لیے ایسے مصیبت کے وقت میں کیا کر سکتے ہو. تو وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ اگر تمہارا دنیا سے ربط ٹوٹ گیا تو تمہیں ہم قبر تک پہنچا دیں گے، جو شریعت نے کہا ہے دفن کفن وہ سب ہم کر دیں گے. مال کہتا ہے کہ اب میرا اور تمہارا جو جدائی کا وقت ہے، یہ مال تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ مال کمایا، یہ سب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ہم نے اس کے لیے کتنے گناہ مول لیے ہیں، وہ سارے گناہ مجسم اس کے اعمال کی صورت میں سامنے ہوں گے. یہ چیزیں ایک گناہگار کے لیے بے چینی کا باعث ہوتی ہیں. ایک تو کہ وہ اس دنیا میں رہا ہے، دنیا سے رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، وہ سارے مال و متاع اس کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، اس کو یہیں پر چھوڑ کر جانا پڑا ہے. اس کی تکلیفیں، اس کی مصیبت، دنیا کی مصیبت یہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. نہیں چھوڑنے کی وجہ سے اس کو اور شدت سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، بہت شدت کی تکلیف پہنچتی ہے. دوسری تکلیف یہ پہنچتی ہے کہ جب انسان کسی ایک عالم میں رہتا ہے اور اس کے ساتھ وہ جیسے روح بھی انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، تو جب کوئی چیز جسم کا حصہ ہے اور وہ جسم سے جدا ہوتا ہے تب بھی انسان کو بڑی اذیت ہوتی ہے. لیکن وہی کہا گیا ہے کہ جو موت کی بے ہوشی کا وقت ہے، یہ جو سکرات کا وقت ہے، سکرات موت کا وقت ہے، یہ مومنوں پر آسان ہوگا، جبکہ کافروں پر یہ بڑا ہی سخت وقت ہوگا، بہت ہی بے چینی کا وقت ہوگا. لیکن مومنوں پر بھی یہ وقت تکلیف کا ہے ہی ہے، اس لیے کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب رسول کریم کا آخری وقت تھا تو وہ تکلیف کے شدت کی وجہ سے پانی میں ہاتھ دے کے اپنے چہروں کو پوچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ھذا سکرات للموت، یہ موت کی سکرات ہے، کہتے جاتے تھے رسول کریم. جب رسول کریم نے سکرات موت کی نشاندہی کی ہے تو ہم لوگوں کو تو اس کے سکرات موت سے ضرور ہی آگاہ ہونا چاہیے. ایک مومن کی جب روح نکلتی ہے تو اس کے لیے آسانی اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے جو اچھے اعمال کر رکھے ہیں تو اس کو اپنے اعمال کی جزا بھی مجسم ہو کر کے سامنے نظر آتی ہے. وہ لقاء اللہ کی خواہش کرتا ہے، کہ اللہ سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن کی روح تو اس طرح سے نکلتی ہے جیسے کہ ایک عطر، جیسے ایک خوشبو ہو اور خوشبو نکل جائے. لیکن وہی ایک کافر کی روح جب نکلتی ہے تو اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ جیسے بچھو اور سانپ اس کو کاٹ رہا ہو اور اس کے بدن پر کافی تکلیفیں ہوں. یہ جو سکرات موت ہے، جب آنکھ سے رابطہ ختم ہو گیا، کان سے رابطہ ختم ہو گیا، زبان سے ختم ہو گیا، آنکھ سے ابھی بھی رابطہ باقی ہے اور چاروں طرف دیکھ رہا ہے، لیکن وہ بڑا ہی ہیلپ لیس اور بہت ہی اپنے کو مجبور پاتا ہے. کہا جاتا ہے روایتوں میں کہ اس وقت شیطان بھی آ کر کے اس کو چاہتا ہے کہ بہکائے، اور اس کے سامنے وہ طرح طرح کی باتیں کر کے اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر یہ شخص، اس لیے ایسا یہ وقت ہے کہ جب انسان کو بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے اور اس کو اپنے عقیدے پر سختی کے ساتھ اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہنا چاہیے. مولا متقیان نے یہ بھی کہا کہ جب ایک فرشتے جب قبر میں بھی پہنچا دیا جائے گا تو اس وقت کی بھی سختی کا انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس وقت بھی جو فرشتے آئیں گے تو فرشتے اتنی خوفناک شکل میں ہوں گے کہ وہ چیختے ہوئے آئیں گے اور دانتوں سے اپنے زمین کو چیر دیں گے. اس کے بعد اس شخص کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، جو عام طور سے جو سوالات بتائے جاتے ہیں کہ منکر نکیر سوالات کریں گے. تو جب وہ شخص سوالات کے صحیح جواب دے دے گا کہ ہمارا خدا اللہ جل جلالہ ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے اوصیاء حضرت علی علیہ السلام تا آخر امام زمانہ تک کی وہ گواہی دے دے گا، اس وقت وہ فرشتے کہیں گے کہ تم اب آرام سے رہو اور جو تم چاہتے ہو وہ تمہاری خواہش کے مطابق ہوگا. اس کے لیے ایک فرشتہ رومان ہے جو کہ اس کے قبر میں ایک جنت کی طرف دروازے کھول دے گا. یہ سب ہمارے روایتوں میں یہ سب آیا. اس وقت یہ بھی آیا ہے کہ جب ایک مومن پر سختی پڑتی ہے تو اس وقت جو اس کے پاس 5 یا 6 نور آتے ہیں، جس میں سب سے اہم نور ہے، یہ نور ہمارے نماز کا نور ہوگا، ہمارے روزہ کا نور ہوگا، زکوٰۃ کا نور ہوگا، جو غریبوں کے ساتھ ہم نے
انفاق کیا ہے اس کا نور ہوگا، یہ سارے نور ہوں گے، لیکن جو سب سے اہم نور ہوگا وہ ولایت کا نور ہوگا، جس کو ہم نے اپنے زندگی میں اپنا ولی مانا ہے۔ ہم مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام ہوں گے، اور پنجتن پاک بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ قبروں میں ایک مومن کے آئیں گے، اور مومن کے قبروں میں آئیں گے اور اس کے لیے نجات کی نوید دیں گے، اس کے لیے موت کے وقت بھی، اور موت کے جو مرحلہ ہے برزخ کا مرحلہ ہے اس کے لیے وہ آسان کر دیں گے۔ لیکن جو کافر ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کے لیے یہ وقت بڑا ہی سخت وقت پڑے گا۔ رسول کریم پر بھی جب سکرات موت کی بے ہوشی کی تکلیف وارد ہوئی تو ایک عام انسان پر کیوں نہیں ہوگی۔ دوسرا جو جز اس آیت کا ہے کہ ذالک ما کنتم منتہی، یہ چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے، تو بھاگنے والے جو لوگ ہیں وہ گناہ گار ہیں، اور جو متقین ہیں، جو مقربین بارگاہ الہی ہیں، وہ بھاگتے نہیں ہیں۔ مولا متقیان کا ایک خطبہ ہے جو خطبہ متقیان کہا جاتا ہے، جو انہوں نے اپنے ایک صحابی کے فرمائش کے بنا پر کہا۔ اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ جو متقی افراد ہیں، اگر متقی افراد کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کی ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے، تو ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور اپنے بہتر اعمال کی جزا کی پانے کی خواہش کے لیے ان کی روحیں ان کے جسم میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہرتی اگر ان کا اختیار ہوتا۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو موت سے بھاگتے نہیں ہیں بلکہ موت سے ملاقات کی خواہش کرتے ہیں۔ سب اسی بات پر منحصر ہے کہ ہم کتنے مومن ہیں یا ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ تو یہ جو موت کی بے ہوشی ہے یہ سب کے لیے یکساں نہیں ہوگی، مومنوں کے لیے یہ آسان ہوگی۔ اور جہاں تک بھاگنے کا تعلق ہے، جو گناہ گار ہے وہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم کو موت سے ملاقات ہو، لیکن اسی کو قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اسی کی تعبیر بتائی گئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تکونوا یدرککم الموت فی بروج مشیدہ۔ اینما تکونوا، تم کو پا لے گی، یدرککم الموت، تم موت کو درک کرو گے، موت تم کو پا لے گی، چاہے تم جہاں بھی رہو، فی بروج مشیدہ، چاہے تم ایک مضبوط قلعے میں ہی کاہے نہیں محصور ہو جاؤ۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم فی بروج مشیدہ، تم ایک مضبوط قلعے میں بھی محصور کر لو خود کو، موت تمہیں پا لے گی، اس سے تم کو فرار نہیں ہے۔ یہ وہ نوشتہ ہے جو کہ ہر کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا اونٹ ہے جو سب کے دروازے پر بیٹھا ہے، وقت کے انتظار میں ہے۔ ہر انسان کو اس موت کی بے ہوشی اور موت سے ملاقات کرنی ہوگی۔ مولا متقیان کہتے ہیں کہ یہ جو موت کا وقت انسان پر ہے، جو احتضار کا وقت ہے، اور جب موت کی بے ہوشی ہوتی ہے تو انسان اپنے دنیا کے اپنی سوچتا ہے کہ ہم نے عمر کس چیزوں میں گنوائی ہے، ہم نے کن چیزوں میں خرچ کی ہے، یا اچھائی میں یا برائی میں، اور اسی کے مناسبت سے وہ آخرت کے اپنے جزا و سزا کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی انسان کی نگاہیں وہاں تک بھی پہنچ رہی ہیں کہ وہ وہاں تک اس کی نگاہیں ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر جو چیز تمہارا مرنے والا ابھی دیکھ رہا ہے، جو چیز اس کی آنکھوں میں ہے، اگر تم اس کو دیکھ لیتے تو پھر تم حق کو قبول کرتے اور کبھی بھی اطاعت اللہ اور رسول سے روگردانی نہیں کرتے، کبھی نہیں کر سکتے تھے اگر تم دیکھ لیتے۔ لیکن ابھی یہ چیزیں تمہاری نظروں سے پوشیدہ ہیں، ابھی تم اس کو نہیں دے سکتے۔ موت کے متعلق قرآن کریم میں بھی اور احادیثوں میں بھی اس لیے آیا ہے کہ موت کے تذکرے سے انسان کی شخصیت سازی ہوتی ہے، شخصیت بدل جاتی ہے، اس کی جو سرکش خواہشات ہیں، جو شہوات ہیں، ان سب سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ اس پر جو آنکھوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں
وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی جو مقربین بارگاہ ہیں ان پر چونکہ آنکھوں پر مادی پردے نہیں ہیں، دنیا کے جو بھی مال و دولت کی حرص نہیں ہے، جاہ و منصب کی تمنا نہیں ہے، ان پر کسی طرح کا دوسروں کے ساتھ حسد نہیں ہے، یہ سارے جو مادی پردے ان پر نہیں ہیں، تو وہ ابھی بھی وہ آخرت کو بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ اپنے برزخ کا بھی ادراک کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم چونکہ گناہ گار ہیں تو ہماری آنکھوں پر دنیا کے مادی پردے پڑے ہوئے ہیں، خواہشات ہمارے یہاں دنیا کی ساری خواہشات، جاہ و منصب کی خواہش، ہمارے مال و دولت کی خواہش، رشتے ناطے کی خواہش، بہت طرح کی خواہشات ایک انسان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں پر ظلم و تعدی، حسد، لوگوں پر ظلم، بہت ساری ہمارے یہ سارے مادی پردے ہیں۔ تو ان مادی پردوں کے رہتے ہوئے ہم ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ایسے بہت سارے واقعات بھی ہمارے کتابوں میں ملتے ہیں کہ جو لوگ مقربین بارگاہ ہیں وہ لوگ آخرت کا بھی درک کر سکتے ہیں، اور یعنی اس سے یہ بصارت سے نہیں، اپنی آنکھوں سے نہیں، بلکہ بصیرت سے، اپنے قلب کی آنکھوں سے وہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی اور جزیات ہم لوگ کبھی اور اگر توفیق رہی تو بیان کریں گے، چونکہ ویڈیو پہ ہم زیادہ دیر تک کا نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ صرف ایک بات اور کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی جب واقع کربلا میں لوگوں کو یہی کہا تھا، جو ان کے اصحاب تھے، کہ دیکھو یہ موت جو ہے یہ صرف ایک پل ہے، اور اس کے ذریعہ تم دنیا کے مصائبوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے، یہ وقتی پریشانیاں ہیں، اور یہ موت بھی تمہارے لیے وقتی پریشانی ہے، اس کے بعد تو جنت کی بے پناہ نعمتوں میں تم چلے جاؤ گے۔ یہ تھوڑا سا اس لیے کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا کہ انہوں نے رسول سے سنا تھا کہ مومن کے لیے دنیا زندان ہے، قید خانہ ہے، لیکن آخرت اس کے لیے جنت کے باغات میں سے کئی باغات ہیں۔ لیکن وہی جو ایک گناہ گار شخص ہے اس کے لیے دنیا تو جنت ہے، لباس فاخرہ ہے، اس کے لیے مال و دولت ہے، ہر طرح کی آسائشیں ہیں، لیکن اس کے لیے یہ موت یہ ایک ایسا پل ہے جو اسے وہاں مصیبت میں اور جہنم کی طرف لے کر جائے گا، جہاں ابدی تکلیفیں کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا جہاں ان کے اصحاب نے ساتھ دیا، اور اس طرح ساتھ دیا کہ وہ قیامت تک کے لیے وہ ان کے جو ذکر ہے وہ زندہ ہو گیا، لیکن ایک جو ذکر ہے جو کہ ہم لوگ عموماً نہیں کرتے ہیں، وہ ان جانوروں کا ذکر نہیں کرتے ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح راہ خدا میں اسی طرح کے مصائب جھیلے جو امام حسین کے اصحاب نے جھیلے۔ خود قرآن کریم نے بھی ایسے جانوروں کو فراموش نہیں کیا ہے۔ سورہ عادیات میں ان گھوڑوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اپنے سوار کے ساتھ وہ جہاد میں موجود ہوتے ہیں۔ سورہ عادیات میں اس کا تذکرہ ہے۔ چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح ہو، حضرت علی اکبر علیہ السلام کا عقاد ہو، جناب عباس علیہ السلام کا گھوڑا ہو، ان لوگوں نے بھی اپنے سوار کا، اپنے راکب کا اسی طرح ساتھ دیا ہے۔ کوئی بھی کہا جاتا ہے کہ گھوڑا جو ہوتا ہے وہ بھی ایک سپاہی کا کام کرتا ہے، اس کے پشت پر امام علیہ السلام رہے ہوں یا جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب عباس علیہ السلام، تو جیسے یہ لوگ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، یہ گھوڑا بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا۔ جب ایک ششماہے کا ہونٹ تر کرنے کے لیے پانی میسر نہیں تھا تو اس گھوڑے کو کہاں سے میسر ہوا ہوگا؟ کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ جب پانی کیا ان کی سبیل ہوئی، امام حضرت عباس علمبردار نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈالا تو اس نے اپنے ہونٹ تر نہیں کیے، اس نے پانی نہیں پیا، سیراب نہیں ہوا، کہ جب میرا راکب سیراب نہیں ہو رہا ہے، حضرت عباس بھی سیراب نہیں ہوئے کہ میرا بھائی پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں۔ جناب میں صرف ذوالجناح کا ذکر کروں اگر، تو امام حسین علیہ السلام نے صرف عاشور کے دن اس کے پیٹھ پر جو سواری کی، جتنی بار اس کے امام کے اصحاب شہید ہوئے، امام جاتے رہے، جتنے بار اعزہ شہید ہوئے جاتے رہے، اسی کے پیٹھ پر سوار۔ نتیجہ ہے کہ یہ عرب کی گرمی اور دھوپ
جس طرح انسان پریشان ہو جاتا ہے دھوپ سے اور ان تکالیف سے، اس گھوڑے پر بھی کیا گزرتی ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ گھوڑا بھی کتنا پیاسا تھا اور کتنا پریشان تھا، لیکن ان سب گھوڑوں نے جو جہاد میں اپنے راکب کا ساتھ دیا ہے، اور وہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے جب مظاہرات غم کرتے ہیں تو امام حسین کے گھوڑے کو بھی ہم اپنے اس جو جلوس نکالتے ہیں اس میں شامل رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس نے کیا ہے۔ امام کے گھوڑے نے آخر وقت تک امام اس کے پشت پر جب سوار ہوئے تو جس طرح سے امام جنگ کر رہے تھے تو کوشش جو دشمن فوج کی ہوتی ہے کہ پہلے گھوڑے کو نقصان پہنچائیں، اس لیے جتنے زخم امام کو آئے تھے گھوڑے کو بھی کم زخم نہیں آئے ہوں گے۔ چاہتے ہیں لوگ کہ گھوڑے کو پے کر دیں تاکہ جب گھوڑا نہ رہے گا تو ہم کو سوار کو مار لینے میں آسانی ہوگی۔ اس گھوڑے نے جتنے بھی مصائب اور وہ ثابت قدم رہا ہے اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ خود جو مرثیہ خواں ہیں ان لوگوں نے اس کو فراموش نہیں کیا ہے۔ میر انیس نے تو ذوالجناح کی تعریف میں بہت سارے مصرے کہے ہیں۔ خود ایک اہل سنت کا ایک خالد عرفان ایک نام ہے جو کہ رضویہ کالونی پاکستان میں رہتے ہیں، انہوں نے ایک مرثیہ کہا خون اور خوشبو کے نام سے، بہت ہی اچھا مرثیہ ہے، اہل سنت میں سے ہیں۔ تو ان کا ان کے مرثیے کا ایک صرف بیت ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو مرثیے کے چند بند سناؤں۔ وہ کہتے ہیں ذوالجناح کی تعریف کرتے ہیں کہ بالکل ایک نئے انداز سے انہوں نے اس کو فکر کیا ہے کہ دریاؤں میں کشتی تھا، ہواؤں میں پری تھا۔ دریاؤں میں کشتی تھا، امام حسین کے گھوڑے کے تعریف اس کی جو کر رہے ہیں، تو دریاؤں میں کشتی تھا، ہواؤں میں پری تھا، اور لشکر کے رفیقوں میں 73واں یہی تھا۔ لشکر کے رفیقوں میں 73واں یہی تھا۔ یہ امام کے گھوڑے کی تعریف کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس گھوڑے نے بے چین ہو کر کے چیخیں نکالیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو دانتوں سے کاٹنا شروع کیا اور اپنے پیروں کے ٹاپوں سے لوگوں کو ہلاک کرنے کی کوششیں کی۔ اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کئی دشمنوں کو زخمی کیا، کچھ کو ہلاک کیا۔ اس وقت عمر سعد نے کہا کہ گھوڑے کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ اس امام کو شہید دیکھ کر کے وہ گھوڑا اتنی بے چینی میں تھا اور اس طرح سے وہ چاروں طرف گھوم رہا تھا، امام کا طواف کر رہا تھا کہ عمر سعد کے حکم سے فوج کو وہاں سے دور ہٹ جانا پڑا۔ کہا کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ جب فوج دور ہٹ گئی، وہ امام کے قریب آیا، اس نے ان کے امام کے رخساروں کا بوسہ لیا، اس امام کے خون میں اپنی پیشانی کو تر کیا اور تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف آیا۔ خیمے کی طرف آ کر کے اس نے ایک چیخ بلند کی۔ اس کی چیخ سن کر کے بیویاں جب خیموں کے باہر آئی، انہوں نے دیکھا کہ ذوالجناح آیا ہے، اس کی زین کٹی ہوئی ہے، سوار راکب نہیں ہے، اس کا سوار نہیں ہے، اس کی پیشانی خون میں تر ہے۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ امام مظلوم شہید کر گئے۔ وہاں سے لوگوں نے گریہ کرنا شروع کیا۔ جناب زینب علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول کریم، دیکھیے آپ کا نواسا، یہ جور و ظلم سے آپ کی امت نے اسے شہید کر دیا۔ وہ کربلا کے گرم ریزگار پر بے کفن اور بے سر و بے کفن وہاں پڑا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔